السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ میں ہیں مفتی ثاقب مظہر صاحب، جن سے جاننا چاہیں گے زکوٰۃ کن کن کیٹیگریز میں جو ہے لوگوں کے اندر میں تقسیم ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے. مولانا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے فقراء کو دیا جائے گا. فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے دوڑ دھوپ محنت و مزدوری کرتے ہیں، لیکن اپنی محنت سے وہ اپنی پوری ذمہ داری ادا نہیں کر پا رہے ہیں، یا مکمل طور پر اپنی اس کمائی سے اپنے گزر اوقات کا سامان نہیں خرید پا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو ہے دیا جائے گا. اسی کو کہا جاتا ہے فقراء. والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے. مسکین بولتے ہیں جن کے پاس گزر اوقات کے لیے کچھ بھی نہ ہو، کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، اور ان کے پاس جو ہے پہلے سے بھی کچھ نہ ہو، تو یہ ہے مسکین. انکم اور سورس نہ، جی، انکم سورس کچھ بھی نہ ہو اور گھر میں بھی کچھ نہ ہو، تو ایسے لوگ مسکین ہیں. تو مستحق زکوٰۃ میں یہ بھی ہے کہ ان کو بھی دیا جانا چاہیے. والعاملین علیہا، تیسرے نمبر پر ہے وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے اسلامی حکومت کی طرف سے منتخب کیے گئے. ایسے لوگوں کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا. جیسے کہ ادارہ ہے، جیسے اسلامی حکومت ہو، یا جہاں پر اجتماعی طور پر زکوٰۃ کی وصولی کا نظم ہو، وہاں پر افراد منتخب ہیں، اور کوئی تنظیم، کوئی ادارہ یا اسلامی حکومت نے ان کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے، ایسے لوگوں کی تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے. چوتھے نمبر پر ہے والمؤلفۃ قلوب. مؤلفۃ قلوب سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کو بدنام کرنے کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو کنڈم کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ سے تعاون کیا جائے یا زکوٰۃ سے جو ہے ان کو دیا جائے تاکہ وہ اسلام کے خلاف زہر افشانی نہ کر سکیں، یہ بھی جائز ہے. اسی طریقے سے وہ نو مسلم جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں لیکن ان کا ایمان پختہ نہیں ہوا ہے، تو ان کے ایمان کے پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ سے ان کو مدد دی جا سکتی ہے یا مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اسلام پر مضبوطی سے جم جائے. اس کے بعد ہے وفی الرقاب، غلامی سے آزاد کرنے کے لیے. ایک دور تھا جب لڑائیوں میں، جہاد میں غلام بنا لیا کرتے تھے، اس میں کچھ مسلمان بھی غلام بن کر کے کافروں کے ہاتھ جایا کرتے تھے. ایسی صورت میں قرآن نے فرمایا کہ ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو جو کافروں کے قید میں ہیں، وہاں سے آزادی دلانے کے لیے ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی پڑے تو دو. اسی طریقے سے آج کے دور میں وہ بے قصور نوجوان جو سلاخوں کے پیچھے ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی دہشت گردی کے الزام میں یا کسی اور الزام میں ان کو جو ہے حکومت نے پھنسا کر کے رکھا ہے، ان کی جوانی گزر رہی ہے، ایسے لوگوں کو ان جو ہے قید و بند سے آزاد کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ کی رقم سے ان کو جو ہے مدد دی جائے تو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے والغارمین، جو قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو قرض سے نجات دلانے کے لیے کہ وہ جلد سے جلد قرض سے بری ہو جائے، ایسے لوگوں کو بری کرنے کے لیے ہم کو زکوٰۃ کی رقم سے امداد کرنا چاہیے. مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک صاحب کوئی تجارت شروع کرتے ہیں، خوشحال ہیں، تجارت انہوں نے شروع کیا، لیکن کبھی اچانک وہ تجارت کسی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے.
ایسی صورت میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو پہلے سے خود کفیل ہے، خود مختار ہے، اب ان کو جو ہے دے کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، ان کو ایک جھٹکا لگا ہے، پھر سے سنبھلنے کے لیے وہ بیچارہ پہلے سے مقروض ہے، ذہنی تناؤ میں ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ کی رقم سے امداد کریں تاکہ وہ اپنے قرض سے جلد بری ہو جائے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ اسی طریقے سے وفی سبیل اللہ، جو لوگ راہ خدا میں کام کر رہے ہیں، علماء کے ایک طبقے نے یہ کہا ہے کہ راہ خدا سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، مجاہد ہیں، ایسے لوگوں کا سفر کا خرچ، اسلحے کا خرچ، سواری کا خرچ، جو بھی اس پر خرچ ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے ہونی چاہیے۔ لیکن علماء کے ایک بڑے طبقے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام جو دین کے لیے، اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایسے کاموں میں جو لوگ بھی شریک ہیں ان لوگوں کو اس مال سے تعاون کیا جانا چاہیے۔ اسی ضمن میں مدارس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور آخری نمبر پر ہے وابن سبیل، یعنی مسافر، جو گھریلو اعتبار سے اگرچہ خوشحال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب حیثیت بنایا ہے، لیکن سفر میں اچانک وہ گھر سے نکلے، ان کا جو ہے پرس چوری ہو گیا، ATM کارڈ وغیرہ جو بھی ذرائع ان کے تھے انکم کے، وہ سب بند ہو گئے۔ اب گھر تک پہنچنے کے لیے ان کے پاس کوئی سورس نہیں، کوئی انکم نہیں ہے، تو اب جو ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو ہم زکوٰۃ کے مال سے مدد کریں۔ تو یہ 8 کیٹیگریز ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا، فریضۃ من اللہ کا، یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا ہے، اس میں ہماری طرف سے کوئی رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو اس میں سے کسی ایک کو دیں، دوسرے کو چھوڑ دیں، صرف ایک طبقے کو ہی فوکس کریں، دوسرے کو بالکل جو ہے نیگلیکٹ کر دیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب آج کل ماحول چل رہا ہے کہ بس زکوٰۃ جو ہے ایک طرف دے دیا جائے، بس بات ختم۔ نہیں، ایسے یہ زکوٰۃ دیکھیے صرف اپنی ذمہ داری سے چھٹکارا پانے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم جو اسلام نے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے تاکہ سماج میں کوئی غریب نہ رہے۔ آج پوری دنیا بڑے بڑے سروے کر رہی ہے اور اس چیز پر فوکس کر رہی ہے کہ ہمارے ملک سے غریبی ختم ہو جائے، لیکن اسلام میں صرف 2.5% رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر ملک کا الگ الگ سسٹم ہے۔ اپنے ملک ہندوستان میں دیکھیے GST 18% سے لے کر 28% تک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہندوستان میں غریبوں کی تعداد 40+ ہے۔ تو اسلام میں جو 2.5% کا سسٹم ہے اس کو صحیح طریقے سے نکالا جائے۔ ایک تو زکوٰۃ الٹب، جتنا من میں آئے نکال دو، بھائی ہم نکال دیے، اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس مال کا پورا حساب کرنا ہے۔ عام طور پر لوگوں میں جو یہ ذہن میں بنا ہوا ہے کہ ہم کو صرف رمضان میں ہی زکوٰۃ دینی ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ آپ کا جب بھی سال پورا ہو اسی مہینے میں آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں تاکہ مستحق تک وقتاً فوقتاً رقم پہنچتی رہے۔ اور دوسری چیز کہ صحیح مستحق کو تلاش کر کے دیں۔ اس سلسلے میں بہتر اور اچھا راستہ یہ ہے کہ شہر کے کچھ لوگوں کو ایک تنظیم میں جوڑیں اور اپنی رقم وہاں جمع کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق کو ہم مدد دے سکیں۔ اور مدد کے لیے عام طور پر جو لوگوں میں چلا ہوا ہے کہ ساڑی دے دیے، راشن دے دیے، یا اسی طریقے سے کوئی کپڑے وغیرہ دے دیے، ہم فری ہو گئے، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہتر صورت یہ ہے کہ بے روزگاروں کو روزگار سے جوڑا جائے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا موٹا 10-20 ہزار 50 ہزار کا جو ہم دھندا لگا کے دے سکتے ہیں، کاروبار لگا کر کے دے دیں تاکہ وہ کاروبار سے جڑ جائے، اور چند سالوں کے بعد ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے اگر کارگر کیا تو خود مستحق جو ہے زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائیں گے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے۔ جماعت اسلامی بیت المال کا نظام ہے۔ جماعت اسلامی بھی زکوٰۃ کی وصولی کرتی ہے۔ اجتماعی طور پر جماعت میں زکوٰۃ کے وصولی کا نظم بھی ہے اور اس کو خرچ کرنے کا نظم بھی ہے۔ الحمدللہ پورے سال جماعت کی زکوٰۃ 8 مصارف میں بالترتیب خرچ ہوتے ہیں اور کما حقہ خرچ ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیا ہے اس سے بہتر طریقے سے خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ نظام ہر جگہ ہو، ہمارے لیے
زیادہ بہتر ہے تاکہ ہم مسلم سماج کو اوپر اٹھا سکیں، ان کے اندر جلد سے جلد غریبی کا خاتمہ ہو، لوگ جو ہے کامیابی کی اور ترقی کی طرف بڑھ سکیں۔ فقط و سلام، شکریہ۔